اقرا بسم ربکل لذی خلق، رب تخلیق، اس پر آپ نے گفتگو فرما دی ہے۔ اگر آپ مزید فرمانا چاہتے ہیں تو ضرور فرمائیے۔ اللہ نے تخلیق بھی کیا، اللہ ربوبیت بھی کر رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ اکبر۔ تو انسان کی کیا یہ اوقات بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان، تو ہے تو میرا نائب، لیکن تو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ خلقا من ماء دافق، ارشاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب بھی غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے خود اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ انیک صاحب، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا کہ جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بے قدرہ پانی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حج میں انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر فرمائے ہیں، ثم من نطفۃ علقۃ ثم من علقۃ مضغۃ، اور بڑی تفصیل کے ساتھ مرحلہ بمرحلہ اللہ تعالیٰ نے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ساری تخلیق کا ذکر کر کے پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بہت برکتوں اور عظمتوں والا ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ نہ صرف اس نے پیدا کیا ہے بلکہ ربوبیت بھی اپنے ذمے لی ہے۔ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا جو بھی ہے مخلوق جتنی بھی ہے، ان سب کا رزق اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے۔ ما اريد منکم برزق وما اريد ان یطعمون، میں تم سے رزق نہیں طلب کرتا اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا میں جب فی ایکڑ جب لوگ کم تھے نا جی، تو فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی۔ آج لوگ بڑھ گئے ہیں تو فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمین سے لوگ 2 فصلیں لیا کرتے تھے سال میں، آج 4 فصلیں لے رہے ہیں۔ رزق کے معاملے میں کبھی انیک صاحب اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی۔ یہ رزق میں جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے، وہاں انسان جو رزق کی تقسیم کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں کچھ کام جو کرنے چاہیے ہمارے بڑوں کو، اور عالم اسلام میں عمومی طور پر کام نہیں ہو رہا، نہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، نہ ریسرچ ہو رہی ہے من حیث المجموع۔ لیکن جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ علوم ہیں اور علم نافع ہیں، اس کو پھر ہم علوم اور فنون میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کیونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کنکلوڈ فرمائیے۔ مثال کے طور پر کسی بھی قوم کی زندگی میں یا کسی بھی امت کی زندگی میں 15-16 سال کچھ نہیں ہوتے۔ آج پورے عالم اسلام میں یا پاکستان میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یا جو بچی پیدا ہو رہی ہے، یہ حکومت یہ آرڈیننس نافذ کر دے، اس پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں کروائے۔ بہت سے کام حکمران آرڈیننس کے ذریعے بھی کرواتے ہیں، تو یہ کام بھی ان میں شامل کر لیں کہ 15-16 سال میں یہی بچہ اور یہی بچی جو آج پیدا ہوئی ہے، یہ کم از کم میٹرک کر لے، اور جب یہ میٹرک کر لیں تو پھر اگلا پلان یہ ہو کہ انہی بچوں کو انٹر کرایا جائے، ان کو ڈگری کرائی جائے، ان کو ماسٹرز کرایا جائے، تاکہ ایک تعلیمی انقلاب رونما ہو۔ تو ایک تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا ضروری نہیں؟ بالکل، میں تو عرض کروں گا، آپ نے جو صفہ کا ذکر کیا، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے جی کہ یہ صفہ جو ہے یہ ایسا ادارہ تھا کہ جس میں بورڈنگ کی سہولت بھی میسر تھی، جی ہاں، اور صحابہ اپنے گھروں سے لا کے ان طلبہ کے لیے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، اور کچھ طلبہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ گویا تعلیمی اداروں کا مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کی خوراک اور ان کی کفالت جو ہے وہ مسلم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
اور یہ روایت الحمدللہ چلی آ رہی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 400 کے قریب تک تعداد اصحاب صفہ کی، طلبہ کی پہنچی ہے یہ صفہ کے اس تعلیمی ادارے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ 40 کے قریب ادارے اور مساجد چھوٹی اور ادارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما ہونے سے پہلے مدینہ کے قرب و جوار میں بن چکے تھے. میں آپ سے عرض کروں انیق صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں طلباء کو تیار کرنے کی بجائے طلباء کو ابتدائی درجے میں اپنی زبان میں تعلیم اگر دی جائے تو اس کے لیے بہت آسانی ہو. ہاں، میٹرک کے بعد پھر طلباء ایک اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جو وہ اسپیشلائزیشن کے طور پر اپنا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اختیار کریں. اور اگر ایسا ہو جائے ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ سکول موجود ہیں لیکن وہاں اساتذہ موجود نہیں. صرف اصل میں نظام کی خرابی ہے. قرآن کریم کی اہم ترین آیات، اللہ اکبر، نہ ہی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں بلکہ دین مکمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے کسی رسول نے، کسی نبی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ارشاد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ بات موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی نازل کردہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء نے فرمایا کہ اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ پہلی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی کے طور پر اتری 5 آیات، اور بعد کی جو آیات ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب حرم کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی اور ابو جہل اور اس کے رفقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تب وہ نازل ہوئیں. یہ پہلی آیات جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، آپ نے خاصی تفصیل سے بات ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر جب نازل ہونے کے لیے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو فرمایا ما انا بقارئ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے کوئی تحریری صحیفہ رکھا گیا جس میں یہ 5 آیات درج تھیں. مفسرین میں سے اکثر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک بہت خوبصورت صحیفہ جو جواہرات سے مرصع تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے رکھا گیا، اس لیے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تحریری مواد ہے جس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے.